اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کا موضوع جو ہے وہ استغراق ہے، یعنی کہ جب حاضری کے اعمال جو ہیں کامل حاضری کے، اس کے اعمال میں حاضری کہاں پہ تلاش کریں، کیسے آئے؟ کیونکہ لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن حاضری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو ہے لمبے لمبے چلے کیے ہوتے ہیں لوگوں نے، سفلی علوم کو بھی نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی حاضریاں نہیں ہوتی۔ حاضری کیسے ہو؟ جب کہ آپ کو جو آپ کا لیول ہے ان چیزوں کو، ماورائے مخلوق کو دیکھنے کا، اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے یا اپنے اس پوائنٹ کو نہیں پکڑیں گے، وہ اپنا زاویہ نظر خیالات کا جو ہونا چاہیے وہ ہونا، اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے آپ وہاں پہ ہوں گے جب، تو پھر ہی سامنے والی چیز آپ کو نظر آئے گی جو موجود ہے۔ تو اس کے جو استغراق کے جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے کسی چیز میں مدہوش ہو جانا، غرق ہو جانا، یعنی کہ آپ جس عمل کے لیے بیٹھے ہیں اس میں ہمہ وقت مصروف رہیں، اس میں غرق ہو جائے۔ لیکن اس کو جو آسان اس کے جو طریقے ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں پہ آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ کیفیت جب آپ نے وہ آپ کے زندگی کے لمحات میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملیں گے، لیکن وہ جب اس کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا پھر ہی آپ جو چاہیں گے وہ دیکھ سکیں گے، جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیول کو آپ نے اپنے جو ہے کنٹرول میں کیسے کرنا ہے وہ آپ کے حق میں، وہ خود آپ کریں گے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو تصرف میں کیسے لے کے آنا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں۔ سب سے آسان مثال تو میں بچوں کی دوں گا کہ ان کا جو ہے لیول وہ بہت ہی جو ہے ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، یا سامنے والے کے تھوڑی سی آپ اسے سجیشن دے، جو کہیں وہ اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ حاضرات اس کی ایک بہت ہی اچھی مثال ہے کہ وہ آپ اسے کہیں آنکھیں بند کریں، اب آپ کو فلاں چیز نظر آئے گی، آپ کچھ پڑھ کے اس کو پھونکے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حاضرات کے بہت سے اعمال ہیں لیکن یہ اس میں زیادہ تر جو ہے سمجھیں کہ وہ آپ نے ہیپناٹائز کیا ہوا ہے، اسے جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھتا ہے۔ اور بہت سے ہم نے اس پہ مشاہدات کیے ہیں، کہیں پہ جو 100% ایکوریٹ نظر آتا ہے۔ اس کے لیے آپ ہماری حاضرات والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو آپ نے جب اس چیز کو تلاش کرنا ہے تو وہ کہاں پہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عملیات جو ہے وہ کر کے جا چکے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہر بندے کے حصے میں کامیابی نہیں آتی، ہر بندے کا وہ لیول ہوتا ہی نہیں کہ وہ اس کو دیکھ پائے۔ یہ ویسے قدرتی طور پہ تو کچھ بندوں میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کے سامنے تو کچھ آنا چاہیے۔ تو جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی اس پوزیشن کو جو ہے کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ اس کو اپنے پہ طاری نہیں کر پاتے، کیونکہ بہت سے لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ میں جو استاد نے بات بٹھا دی وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کامل یقین کے ساتھ، تو وہ چیز ان کے سامنے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ جتنے دن کا اس نے کہا ہے، جو کہا ہے وہ اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ استغراق جو ہے طاری ہو گیا جب وہ بیٹھا پڑھنے اور اس کے ذہن میں وہ باتیں چلیں، پڑھتے پڑھتے وہ استغراق طاری ہوا اور جو منظر استاد نے بتائے ہوئے ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے، یا اعمال کے بارے میں جو آپ نے سنا ہوا ہے اس سے ہٹ کے یا اسی طرح کی کچھ پوزیشنیں سامنے چل پڑی۔ بہرحال آپ کو استغراق کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ اس کو آپ کو آسان مثال دیتا ہوں کہ یہ جاگنے اور سونے کا درمیانی وقفہ ہے، یہ نیند نہیں ہے۔ جب آپ پڑھتے پڑھتے ایک سٹیج پہ ایسے آتے ہیں، آپ پہ ایک غنودگی سی طاری ہوتی ہے، مدہوشی سی، تب آپ سو نہیں رہے ہوتے اور نہ ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، جسم پرسکون ہوتا ہے، یکدم ایک سناٹا سا کانوں میں چھا جاتا ہے، دماغ ایسے لگتا ہے بالکل ہلکا ہو گیا، پھر سامنے کچھ نہ کچھ جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے عمل کے دوران۔ اور اس کو جب آپ نیند کا درمیانی وقفہ جو ہے اس میں تلاش کریں تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کی آگے ایک اور بھی مثال دوں گا کہ لوگ کہاں سے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے ہوئے بھی۔
اب جب آپ سونے لگیں تو پہلے آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، مختلف چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی نیند آنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے دماغ میں ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے، ایک جھمکا، میں کہتا ہوتا ہوں ایک جھمکا سا لگتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں، آوازیں سنائی دینا ختم ہو جاتی ہیں، بس سائیں سائیں تھوڑی سی، اور دماغ بالکل ہلکا کہ اب نیند آنے لگی ہے۔ وہاں پہ آپ تھوڑا سا دماغ کو ایکٹیو کر لیں کہ اب میں فلاں چیز دیکھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھتے رہے اپنا جو ورد ہے وہاں پہ، تو جب وہ سناٹا سا طاری ہو تو پھر جس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو بند آنکھوں سے سامنے نظر آئے گی، اور اس کو آپ نے تلاش کرنے کے لیے سیدھا لیٹ کے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، اسے کابوس کی حالت میں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ عموماً لوگ بہت زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے تو کچھ نہیں آتا، لیکن اس پہ کابوس کی ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ جب وہ سونے لگیں تو ان پہ جو ہے اکثر انہیں پتہ چل جاتا ہے آج میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ لیٹتے ہیں تو پھر ان سے پنجابی میں کہتے ہیں وزن آ گیا، پار پہ گیا، کہ سایہ پڑ گیا، اور بندہ جو ہے ساکت ہو جاتا ہے، پھر نہ آواز نکلتی ہے نہ بندہ کروٹ لے سکتا ہے۔ اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو وہ سیدھا ہی رہے گا، دائیں کروٹ لیٹا ہوا ہے تو دائیں رہے گا، بائیں کروٹ لیٹا ہوا ہے تو بائیں ہی رہے گا، جو عملیات کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ وہ سیدھا لیٹیں گے، جب سیدھا لیٹ کے سونے کی کوشش کریں گے تو ان پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہو دماغ میں ایک سناٹا پہلے چھاتا ہے، پھر انسان جو ہے ہلنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے نا زور لگا کے اٹھوں، ارد گرد کو لوگوں کو آواز ہوں، وہ آواز بھی دیتا ہے لیکن کوئی کسی کو سن نہیں پاتی، لیکن وہ اسے لگتا ہے میں بہت چلا رہا ہوں، کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا، اور وہ بند آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو آپ کا لاشعور آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں یہ کہہ لیں آسان لفظوں میں کہ جو آنے والی چیز ہے ماورائے مخلوق ہے، وہ جو آپ کو دکھانا چاہ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے۔ ورنہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ میں جو ہے کمرہ دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بالکل واضح لیٹے ہوئے سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا۔ یہ آپ کبھی بھی کہیں بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کی آسان ترتیب پھر سمجھا دیتا ہوں کہ عام لوگ کیسے یہ طاری کریں۔ آپ سیدھے چت لیٹ جائیں، سیدھے آپ کا فیس اوپر کو جب ہو آسمان کی طرف، چھت کی طرف، جہاں پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جو آپ ورد عموماً کرتے ہیں وہ ورد کرنا شروع کر دیں، یا کچھ بھی آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر آپ پہ جو ہے پڑھتے 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 جیسے ہی نیند سے جانے سے پہلے آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوگی، وہی جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کابوس والی کیفیت تو جو ہے جو بہت زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں ان پہ طاری ہوتی ہے، لیکن وہ استغراق والی کیفیت کا بتا رہا ہوں، وہی کیفیت طاری ہوگی، یکدم سناٹا ہوگا، ارد گرد کے ماحول سے آپ بے خبر ہو جائیں گے، ہلکی ہلکی آوازیں جو ہے جو قریب ہوں گے ان کی تھوڑی بہت سنائی دے رہی ہوں گی، ورنہ بالکل سناٹا، آپ کو لگے گا کہ اب میں سونے کی طرف جا رہا ہوں، اب نیند آنے لگی ہے۔ وہاں پہ آپ تھوڑا سا دماغ ایکٹیو کر کے یہ سوچیں کہ مجھے جو ہے نظر آ رہا ہے کمرے میں کیا کیا ہے۔ عموماً جو لوگ باطن کا عمل کر رہے ہیں وہ اس پوزیشن کو ذہن میں رکھیں، اور ایک دن میں ہی کامیابی مل جاتی ہے، لیکن وہ پھر آپ کے تصرف میں نہیں ہوتا، تصرف میں لانے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پہلے دن نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کمرے میں یہ چیز ہے، وہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ آگے پیچھے نظر آ جاتا ہے، جو کہ ہوتا نہیں کہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں وغیرہ۔ بہرحال بالکل ایکوریٹ بھی چلتا ہے، اور پھر کسی کا بھی تصور کریں کہ فلاں بندہ اس وقت کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کیفیت میں، لیکن جیسے ہی استغراق ٹوٹے گا آپ پھر اٹھیں گے، پھر اچھا بالکل ایکٹیو، ہاں میں نے بالکل ٹھیک دیکھا جو بھی دیکھا، یہ نہیں ہے کہ وہ خواب تھا یا نہیں تھی، نہیں، یہ استغراق میں آپ نے دیکھا اپنے باطن سے، باطنی نظر سے۔ اسی طریقے سے یہ آسٹر ٹریول پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، آسٹر ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ میرے خود کے بہت سے مشاہدات ہیں کہ میں نے اس کو یہیں سے پکڑا تھا، میں نے تو کابوس کی حالت سے بھی بعد میں پکڑنے کی کوشش کی، اور یہ کسی کو بھی راز کا پتہ نہیں تھا، بہت زیادہ پڑھائیاں کر کر کے کابوس طاری ہو جانا، روزانہ راتیں ایسے گزرنی کہ جیسے بہت ہی کرم میں، لیکن کوئی بھی اس کا حل نہیں بتا سکتا تھا، نہ ہی یہ کسی دام وغیرہ سے آرام آتا، نہ طویز سے، یہ طاری ہوتا ہی ہوتا۔ کیوں ہم نے پڑھنا سے باز نہیں آنا تھا، وہ پھر جو ہے
कबूस तारी होना ही होना है, चीज़ों की आमद होनी है, लेकिन हम वो नुक्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे जहाँ से इनको देख सकें। तो जब कबूस तारी हो तो फिर आपने सिर्फ इतना ही सोचना है, जो भी चीज़ है आपको बिल्कुल पता चल जाता है कबूस तारी होने लगा है, अब मैं हिल नहीं सकूँगा, दिमाग एक्टिव होता है बिल्कुल। वहाँ पे आपने सोचना है, बिल्कुल ज़ोर लगा के उठने की ज़रूरत नहीं, आयात पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात बंदा एक आयत पढ़ता है उससे तो उसकी जान छूट जाती है, दूसरे दिन वही आयत पढ़ता है नहीं छूटती। बाज़ हमारे बहुत से दोस्तों का, हमारा खुद का भी तजर्बा है, हम या अली का नारा लगा के उठ जाते तो उससे जान छूट जाती। बहरहाल बाद में जब ये एक्सपीरियंस हाथ में आया, हमने खुद तलाश किया, मैंने खुद ये राज और बहुत से दोस्तों पे अप्लाई करके देखा, 100% इसे करेक्ट पाया। फिर आपने बस यही सोचना है कि जो भी चीज़ है मुझे नज़र आए, वो एक बार तो चले जाएगी, नज़र नहीं आएगी। अव्वल अगर नज़र आ गई तो उससे आपकी बात हो जाएगी, अगर वो नहीं देखना चाहते, इसके अलावा आपका बातन फौरी करेक्ट चलेगा कि मैं देखना चाहता हूँ फ़लाँ बंदा इस वक्त कहाँ है या क्या हो रहा है, जो भी आने वाला वक्त भी आप देख सकते हैं। इस पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपीरियंस किए थे और बहुत ही ज़बरदस्त था। ये आप कीजिएगा और इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने दिन में ये तलाश किया। और पहले दिन हाथ लग जाता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन। हाँ, अगर इसके साथ आप अमल का इसको टच देना चाहते हैं तो फिर या बातों का टच दें या सांसों पे जो है अल्लाह का टच दें। मैं तो सांसों पे अल्लाह का जिक्र करता था, उससे फौरी उसी दिन क्या 15-20 मिनट में तारी हो जाती। जो भी कैफियत चाहता है, इस्तगराक हाथ में आ जाता। बाकी जो है पढ़ाइयाँ तो मेरी बहुत तवील तवील करता, बहुत लंबी लंबी करता, लेकिन लेटे लेटे सीधा लेट के आपने पढ़ना है। फिर आप किसी भी करवट में चले जाएं, जब नींद नहीं आ रही, नींद के लिए जा रहे हैं तो उस करवट में भी आपको वो आ जाएगा जब आपने जहन रख लिया कि अब ये चीज़ आ गई। तीसरे नंबर पे ये तब भी ये कबूस की हालत है, तारी हो सकती है जब आप कहीं वीरान जगह से होके आए हों, किसी बारी दरख्त से होके आ गए, कहीं खेतों में चलते चलते चीज़ों का गुजर हुआ उधर से आ गए, किसी मज़ार पे हाज़िरी दे के आ गए या फिर कब्रिस्तान से होके आ गए, तब भी ये कैफियत तारी हो जाती है। तब भी ये कैफियत तारी होती है। अकेले कमरे में सो जाए तब भी कैफियत तारी हो जाती है, वहाँ से होके आके तन्हाई में लेटे, बहुत जल्द कैफियत तारी होगी, कामल अंधेरा कर लें इंशाल्लाह। तो अब आप समझ गए होंगे कि कबूस है क्या। सोने और जागने का दरमियानी वक्फा, ना आप सो रहे हों ना जाग रहे हों, बस उससे थोड़ी सी ऊपर की कैफियत जागने से, उसे इस्तगराक कहते हैं। लफ्ज़ों में ये चीज़ें बहुत मुश्किल से जो है आती हैं, जैसे मेरे पास जो लफ्ज़ बन पाए उससे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और कर भी रहा हूँ कि आप तक जो, क्योंकि कुछ कैफियतें ऐसी हैं जो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन वो कैफियत होती है। तो जैसे आशिक लोग कहते हैं कि आतश ते इश्क दोहें बराबर पर, इश्क दा जो तात खेरा, आतश ते इश्क दोहें बराबर पर, इश्क दा तात खेरा, आतश साढ़े कान्ने ते बालन पर, इश्क साढ़े तन मेरा। गुलाम फरीदा उत्थे कुछ नहीं बजदा जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। तो जो आशिकों के जो है हिजर की दर्द की कैफियत जो है, या उनकी वो तांग है, जैसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। जो जिसको जिस चीज़ का दर्द हो रहा है वही बता सकता है कि मुझे दर्द हो रहा है, बस बहुत हो रहा है, लेकिन वो आपको नहीं समझा सकेगा किस तरह हो रहा है। जो उस दर्द से गुजरा होगा उसे पता चलेगा। इसी तरह ये इस्तगराक की कैफियत है, वो लफ्ज़ों में तो मैं आप तक जो है पहुंचा रहा हूं, लेकिन जो इससे गुजरेगा या इस तक पहुंचेगा उसे पता चलेगा कि क्या है। हाँ, कबूस वाली हालत बहुत से लोगों पर तारी हुई होगी कि यकदम जिस्म साकत हो गया, हिला नहीं गया, और फिर उसके बाद जो है अपनी तरफ से जिन्नात ने जो चाहा, जैसे जैसे उल्टे ख्वाब दिखाने चाहे वैसे ही दिखा दिए। कहीं खाई पे जो है गिर रहा है बंदा, कहीं भाग रहा है, भागा नहीं जा रहा, कहीं ऊपर ले जाकर दरख्तों पे छोड़ दिया, वहाँ से नीचे नहीं आया जा रहा, ऊंचाई पे चढ़ रहा है वहाँ पे नहीं चढ़ा जा रहा, डलवान पे उतर रहा है वहाँ पे नहीं उतरा जा रहा, पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, दौड़ लगाई हुई है, कोई पुलिस पीछे लग गई, कोई बंदे पीछे लग गए, फलां हो गया ढमकां हो गया। कुछ ना कुछ ऐसी कैफियतें जो है जब कबूस तारी होता है वो फिर अपने कंट्रोल में करके ऐसे जो है डर खौफ वाले ख्वाब जो है बहुत दिखाते हैं। जिन पे ये कैफियतें तारी होती है उनका मैं बता रहा हूँ। उनके लिए आसान तरीका यही है, जब कबूस तारी होने लगे सिर्फ यही देखें, यही सोचें कि अब वो चीज़ जो है मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल जिस्म को और भी ढीला छोड़ दे, हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं, कोई इतने ज़्यादा कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये तसव्वुर कर लें कि जो भी हो मेरे सामने आ जाओ बस।
اب तुम मुझे नज़र आओगे, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा या वो कैफियत टूट जाएगी। इसके अलावा उस कैफियत में अगर आप कुछ भी देखना चाहें देख सकते हैं। इस बात को आप जो है देख लीजिएगा और इस पे एक्सपेरिमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और सब लोगों से माज़रत चाहता हूँ जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हुए हैं। काफ़ी दिनों से जो है मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा जो है व्हाट्सएप पे देख के तो आपको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह जिन्होंने जो जो मैसेजेस किए हैं सबको रिप्लाई मिलेंगे। और आपसे फिर माज़रत कर रहा हूँ कि अभी जो है चंद दिनों बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरे काम बहुत ज़्यादा थे, वो इस वजह से जो है खेती बाड़ी का काम है, नई फसल लगाई थी, अब वो जो है काफ़ी बढ़ गई है अभी एक और ऊपर से नौकर भी नहीं मिल रहा था काम काज के लिए। तो वो इंशाल्लाह 7-8 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। बात हो गई है एक बंदे से, तो फिर आपको इंशाल्लाह सबको जो है रिप्लाई भी मिला करेंगे, साथ में काम भी देखते रहा करेंगे, फिर ये थोड़ा आसान हो जाएगा और आपकी कॉल्स वगैरह भी अटेंड होगी इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो की कहीं भी किसी नुक्ते से समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अमल तो नहीं है, ये कैफियतें हैं वो आपको बता दी। इस पे मज़ीद भी वीडियो बन सकती हैं। बहरहाल आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा किसने किसने कब कहाँ पे ये कैफियत तलाश की या पहले कौन कौन इस कैफियत से गुजर चुका है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फी अमानिल्लाह।